زدني علما. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہم الی یوم الدین، اما بعد. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر ولما یلحد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہ کأنما على رؤوسنا الطیر وفی یدہ عوت ینکت به فی الارض فرفع رأسه فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتین او ثلاثا. رواہ ابو داود. عزیزان محترم، گزشتہ مجلس میں یہ بات ہوئی تھی موت کے سلسلے میں. اسی سلسلے کی تھوڑی سی بات آگے چلتے ہیں. احادیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے موت تو جیسے میں نے بتایا تھا اور تمام ہی دانشوروں کا اور دنیا میں آنے والے بلکہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آنی ہی ہے، موت یقینی ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب فانی ہیں. باقی رہنے والی ذات حق تعالی شانہ کی ہے. ہماری زندگی یقینی نہیں لیکن ہماری موت یقینی ہے. آدمی ابھی ہے، کبھی ابھی تھوڑی دیر کے بعد نہیں ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے. موت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہوئی. جب آدمی دنیا سے جاتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے مومن کی تو حق تعالی شانہ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں. ان سے پہلے سفید کپڑے والے ایک مد نظر تک حضرات ملائکہ آ جاتے ہیں جو اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ملک الموت ہیں وہ آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، تو جو مبارک بدن میں تھی اس سے تو نکل. یہ اس کو کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ ملائکہ رحمت اس کے پاس آتے ہیں سفید کپڑے لے کر، سفید ریشم کا کپڑا لے کر آتے ہیں، اور ملک الموت کہتے ہیں اخرجی راضیۃ مرضیۃ عنکی الی روح اللہ و ریحان، کہ پاکیزہ روح تو نکل درحالے کہ حق تعالی شانہ تجھ سے راضی ہیں اور تو بھی راضی ہو جائے گا، تجھے راضی کر دیا جائے گا اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کی طرف. وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ، اور ایسے رب کی طرف جو تجھ پر غصے نہیں. حدیث میں آتا ہے فَنَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ، وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے کہ اتنی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، اس سے بہت ہی زیادہ پاکیزہ مشک کی خوشبو آتی ہے، سال میں نکلتی. اور جیسے ہی وہ روح بدن سے نکلتی ہے، اور حدیث میں اس کو مثال دی ہے کہ ایسے نکلتی ہے روح جیسے کہ پانی کا قطرہ مشکیزے سے اگر الٹا دیا جائے، جیسے جگ سے پانی الٹا دیا جائے کیسے نکل جاتا ہے آسان سے، ایسے جیسے مشکیزے کا ایسے الٹا دیا جائے کیسے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے، ایسے اس کی روح نکل جاتی ہے.
اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو فرشتے اللہ کی رحمت کے ساتھ میں وہ سفید کپڑا ریشم کا بہت ہی باریک خوشبودار لے کر آتے ہیں، اس میں اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے، ملک الموت اس میں لپیٹ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پل جھپکنے کی مقدار نہیں ہوتی ہے کہ دوسرے فرشتے لے لیتے ہیں، اسی طریقے سے منتقل ہوتے ہوتے آسمانوں کی طرف اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ جب آسمانوں پر روح جاتی ہے تو وہاں کے فرشتے کہتے ہیں ما اطیب هذه الريح الذي جاءتكم من الارض، ارے کتنی پاکیزہ روح ہے جس کو تم زمین سے لے کر آئے۔ اور یہاں جب آئے گی آسمانوں پر، دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو آسمانوں پر جب لے جایا جائے گا تو آسمانوں پر دروازہ کھلوایا جائے گا، کون ہے، کس کے لیے، کس کی روح ہے، اس طریقے سے اس کی روح کیا ہے اللہ میاں کے حاضر کر دی جائے گی۔ اس کو کہا جائے گا کہ اس کو زمین کی طرف لے جاؤ، اس کو اس کے مقر پر رکھ دو، اس کو مومنین کی روح جہاں ہوگی عرش کے نیچے وہاں پہلے تو رکھ دی جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور قبر میں اس کا ایسے تعلق ہوگا جیسا کہ ہمارے یہاں جو بجلی ہے سمجھنے کے لیے، یہ بجلی کا تعلق پاور ہاؤس سے، روح کا تعلق ایسا قبر میں ہوگا۔ اور ایسی بعض مبارک روحیں ہوگی جو زمین پر، جو آسمانوں میں عرش کے سائے کے نیچے قندیلوں میں لٹک رہی ہوگی، جہاں چاہے گی وہاں گھومے گی، یہ ان کا حال ہوگا۔ جب وہاں جائے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دوسری وہاں مومنین کی روحیں، جو پہچاننے والی روحیں ہیں، وہ ملے گی۔ اچھا یہ آپ ہے نا، کیا حال ہے، کیسے حال ہے؟ دنیا والوں میں جو اپنے اعزا اقارب ہیں، اپنے پہچاننے والے ہیں، دوسری روحیں ان کی خبریں پوچھے گی کہ کیا حال چل رہے ہیں۔ تو کسی کے بارے میں وہ پوچھے گا تو وہ کہے گا، جو دنیا سے نیا مارا ہوا گیا ہوا ہے، وہ کہے گا اچھا وہ یہاں نہیں آیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا ٹھکانہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس طریقے سے اس کی روح آسمانوں پر لے جائی جائے گی۔ اس کے بعد اس کو قبر کے اندر جب لے جایا جائے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب اس کو آسمانوں میں اللہ میاں کے سامنے حاضر کر کے پھر کہا جائے گا کہ اس کو اپنے ٹھکانے پر رکھ دیا جائے۔ برخلاف اچھا مومن کی جب روح ہوگی تو اس کو پوچھا جائے گا، اب اس کا قبر کے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو اپنے ٹھکانے پر رکھ دو، آسمانوں پر دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں وہ گھومے گی پھرے گی، رہے گی ہمیشہ قبر جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ اس کے قبر کے اندر جب اس کو دفنایا جائے گا تو فرشتے آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے منکر و نکیر جن کا نام ہے، لیکن بعض شرائے حدیث نے لکھا ہے، علامہ ابن حجر وغیرہ نے غالباً، کہ مومنین کے لیے جو فرشتے آئیں گے قبر کے اندر، ان کو مبشر اور بشیر کہتے ہیں۔ منکر اور نکیر اس کا اردو میں عربی کے لفظ ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اوپرے اور جن کو پہچاننے اور جن کی شکل سے ہی آدمی ڈر لگے۔ لیکن مومنین کے لیے جو آئیں گے مبشر اور بشیر، بشارت دینے والے فرشتے آئیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سوالات پوچھیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ 3 سوال ہمیں معلوم ہیں، 3 سوال کریں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا میرا رب اللہ۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہوگا، کیا تھا؟ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام تھا۔ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ وہ آدمی جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ ما ھذا الرجل،
اور عربی جو لوگ جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ حاذا کہا جاتا ہے اس کو جو قریب میں ہوتا ہے نہیں کہ یہ کون ہے. تب پہلے زمانے میں تو محدثین کہتے تھے اور اس میں بہت سی باتیں کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی شکل بتلائی جائے گی، یا بعض کہتے ہیں جو آج کل سمجھ میں آتا ہے. بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک اور اس آدمی کی قبر کے درمیان میں جتنا راستہ واسطہ ہے وہ سب کیا ہے حذف کر کے بتلایا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے. اور آج کل سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل امریکہ میں کوئی آدمی ہے اور آپ کی اسکرین پر نظر آتا ہے وہ کہ یہ آدمی کون ہے، تو قبر کے اندر بھی پوچھا جائے گا ما ھذا الرجل کہ یہ آدمی کون ہے. اب یہ تو قریب میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اس لیے محدثین کہتے ہیں درمیان کے سارے پردے ہٹا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بتلائی جائے گی کہ یہ کون ہے بتائیے. تو جو مومن ہوگا وہ کہہ دے گا یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ وہ ہے. آپ کی تعریف کرے گا. تجھے کیسے معلوم؟ یہ سب تو جواب دے رہا ہے، تجھے کیسے معلوم؟ تو کہے گا وہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس کے اوپر ایمان لایا ہوں، تو اس کی بنا پر میں کہتا ہوں. یہ تو ایک مومن کی روح قبض کر دی جائے گی تب کی بات ہے، لیکن ایک غیر آدمی کی روح قبض کر دی جائے گی تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے ٹاٹ لایا جائے گا بدبودار، اور کالے کلوٹے فرشتے آئیں گے پہلے جو مد نظر تک اس کی جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک بیٹھ جائیں گے ایک غیر آدمی کے لیے. اور کہے گے وہ فرشتہ ملک الموت آ کر کہے گا نکل اے وہ روح بدذات روح جو برے بدن میں تھی. جب یہ سنے گی تو اس کی پوری روح پورے بدن میں پھیل جائے گی. مومن کی روح تو پانی کے قطرے کی طرح نکل جائے گی، اس کی پوری روح پورے بدن میں پھیل جائے گی. فرشتہ اس کی روح کو ایسے کھینچے گا جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کہ لیلا ہم کہتے بھیگا ہوا ریشمی کپڑا اگر کانٹے دار درخت کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کو اگر نکالیں گے تو اس کے تار تار ہو کر نکلیں گے، ایسے ہی اس کے بدن سے اس کی روح کو نکال دی جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس کی روح کو نکال دی جائے گی اور تار تار ہو کر نکلے گی. جیسے ہی نکلے گی وہ ٹاٹ میں لپیٹ دی جائے گی. کتنی بدبو آ رہی ہے. دوسرے فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے آسمانوں کی طرف اس کی روح لے جائی جائے گی، غیر کی کافر کی. جو بھی ملے گا فرشتہ کہے گا کتنی بدبودار. آسمانوں کی طرف لے جائی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ کتنی بدبودار روح ہے، کہاں سے لائے ہو؟ یہ ہے وہ. پھر اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھلوایا جائے گا، کھولا نہیں جائے گا. کھولا نہیں جائے گا. قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، نہ آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلیں گے، نہ ان کے لیے جنت کے کیا ہے جنت میں وہ داخل ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں جانا محال ہے، ایسا اس کا جنت میں اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلنا یہ محال ہے، کبھی نہیں ہو سکے گا. فتطرح الریح، روح اس کی روح کیا ہے آسمانوں سے زمین کی طرف پھینک دی جائے گی اور اسفل سافلین میں چلی جائے گی جہاں غیروں کی روحیں ہوتی. پھر کب اس کو قبر میں یا جو جس حال میں ہوگا، اگر اس کو جلا دیا گیا ہوگا یا اس کا کوئی اور شکل اس کی سمادھی کر دی جائے گی، جو بھی حال ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون؟ جواب نہیں دے گا ہا لا ادری. تیرا مذہب کیا؟ ہا لا ادری. ہائے افسوس مجھے کچھ معلوم. یہ آدمی کون تھے جو تم میں آئے تھے؟
مجھے معلوم نہیں، لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا۔ آتا ہے حدیث میں کہ اس کے اوپر پھر قسمہ قسم کے عذاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ موت کے حالات ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دیکھو مومن کے لیے موت، حدیث میں آتا ہے الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک مومن کے لیے کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الموت تحفۃ المومن، موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، موت تو مومن کے لیے ایک پل اور برج ہے کہ جو محبوب کو محبوب سے ملاتا ہے۔ اگر موت نہ ہوتی تو ہم دنیا کے بعد کی جو ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں اس سے کیسے لطف اندوز ہو سکتے تھے؟ اس لیے موت تو آنی ہی آنی ہے۔ بہرحال اچھا موت آ جائے، اب یہ تو جو مرنے والے کے حالات بتلائے تھے، اس کے علاوہ جب آدمی کی جب موت آتی ہے تو موت کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ بھئی بہت افسوس ہوتا ہے عیزہ قارب کو، تو ایسے وقت میں رونا چاہیے یا نہ رونا چاہیے؟ رونا ممنوع ہے یا مجاز ہے، اجازت ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسے یا نواسی کا انتقال ہو رہا تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے یا صاحبزادی کا، غالباً صاحبزادے کا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا کہ میرا صاحبزادہ، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، آپ تشریف لائیے گھر پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت سی مشغولی تھی کہلوایا کہ بھئی اللہ کے لیے جو کچھ ہے اور وہ اللہ کے لیے ہے، جو دیتا ہے وہ اس کے لیے ہے، ہر چیز تمہارے پاس ایک امانت ہے، ایک وقت کے لیے صبر کرنا، یہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت مشغول ہوئی، ایسی کوئی بات ہوگی؟ اللہ کے رسول کو چونکہ صاحبزادی ہے اور اولاد کو، بیٹیوں کو اپنے باپ کے اوپر ایک قسم کا ناز کرنے کا حق بھی ہوتا ہے، تو قسم دے کر بھیجا کہ میں قسم دے کر کہتی ہوں کہ تم ضرور بھی ضرور میرے گھر آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول فوراً کھڑے ہو گئے اور کئی صحابہ ساتھ میں تھے آپ کے۔ جب گھر پر پہنچے ہیں حضرت زینب کے، حدیث میں جو الفاظ ہیں نفسہ تقعقع، ان کی روح کھینچ رہی تھی، ابھی نکل رہی تھی، اللہ کے رسول نے اپنے گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد جب ان کی حالت زار، موت کی حالت دیکھی، ہر آدمی کا جب پریشانی ہوتی ہے موت کے وقت میں تو وہ حال دیکھ کر قریب والوں کا دل بھی پسیج جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے کہا، حضرت سعد ابن عبادہ ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے اور اللہ آنسوؤں پر پکڑ نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہے اس کے دل میں اللہ رحم پیدا کرتا ہے، تو یہ تو ایک رحم ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو آنسو بہانے کی اجازت ہے بھائی، رونے کی اجازت ہے، بول کر رونے کی یا اس کے اوصاف ناگفتہ یعنی اس کے ایسے وصف بیان کر کر کے زور زور سے بولنے کا یہ کرنا، اور اس کے ایسی آہو واویلا کرنا، سینہ پیٹنا، بال نوچنا، رخسار کے اوپر تھپڑ مارنا یا ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے یہ کرنا، یہ تمام کا تمام ممنوع ہے، ورنہ رونا کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو حضرت ابراہیم کو جب دفن کر رہے ہیں اس دن میں سورج گرہن بھی ہوا تھا اتفاق سے، تو جب حضرت ابراہیم کو دفن کیا تو اللہ کے رسول نے کیا جملہ کہا تھا، ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك یا ابراہیم المحزونون، آنکھیں اشک بار ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں، دل غم زدہ ہیں، ہم آپ کے فراق سے غم زدہ ہیں۔ بس اتنی بات کی، اتنی دی اجازت ہے، لیکن آہو آویلا کرنے کی اور دوسری سر پیٹنے کی ایسی کوئی اجازت نہیں۔ تو موت کے بارے میں متعدد باتیں یہ 2 ہفتے سے چل رہی تھی بھائی،
اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، موت کے وقت میں ایسے موت سے پہلے ایسے خرافات جو موت کے بعد ہوتے ہیں اور آدمی کو علم ہے کہ یہ خرافات ہوں گے، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ سال بھر تک کوئی خوشی نہیں منانے کی، سال بھر تک اگر کوئی ہمارے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آئے تو بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو سال بھر تک کیا ہے خوشی نہیں مناتی، مہندی نہیں رکھتی، گھر میں کوئی ایسا گویا کہ موت آج ہوئی اس طریقے کے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر شریعت میں اجازت ہے تو 3 دن تک کا شوق منانے کی اجازت ہے، 3 دن کے بعد جو بھی چاہیے کر سکتے ہیں آپ۔ البتہ عورت ہیں تو وہ اپنے شوہر کے اوپر 4 مہینے 10 دن تک وہ شوق منائے گی اور وہ عدت میں بیٹھتی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو اگر کسی کو کوئی خرافات ہو رہا ہے اور اگر معلوم ہے تو وصیت کر کے جائیں کہ بھائی میرے موت کے بعد ایسا نہ کرنا، یہ وصیت کر کے جانا ضروری ہے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ورنہ اس کے اوپر یہ ہو سکتی ہے کل قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے کہ تجھے معلوم تھا اور تو نے کیا یہ وصیت نہیں کی۔ پھر سب سے بڑی ہمارے یہاں خرافات یہ ہیں، خرافات کیا ہے، غیر شرعی کام یہ ہے کہ موت کے بعد میراث تقسیم نہیں ہوتی، وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ جیسے ہی انتقال ہوا، جس کرسی پر بیٹھا ہے کوئی تو وہ اس کی کرسی نہیں ہے مرنے والے کی، وہ سارے وارثوں کی۔ اگر ان وارثوں میں کوئی نابالغ ہے تو اس کی تو اجازت بھی معتبر نہیں ہے۔ تو ایسے وقت میں احتیاط کیا جائے، گھر میں کوئی چیز استعمال کی جائے۔ ابھی ایک جگہ انتقال ہوا ایک صاحب کا، تو ان کے گھر میں باقاعدہ گھریلو ساری چیزوں کی قیمت کر دی گئی اور بھائیوں نے ذمہ داری لے لی کہ یہ سب یہ ہے اور میں یہ سب ہم یہ جو جتنے بھی بھائی ہیں یہ قیمت بہنوں کو اور سب کو دے دیں گے، حالانکہ سب کے سب بالغ ہیں۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کے اوپر موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے اوپر جو خرافات ہیں اس کی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور موت سے پہلے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں صحیح اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اپنے پاس سے نہیں گھوڑی۔ جزاک اللہ۔